ناظرین، مشرق وسطیٰ کی سلگتی چنگاری ایک خوفناک الاؤ اور آتش فشاں میں تبدیل ہو چکی ہے، جو کبھی بھی نہ صرف پھٹ جائے گا بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ ایک طرف اسرائیلی فوج مسلسل غزہ پر وحشیانہ بمباری اور فضائی حملے کر رہی ہے، تو دوسری جانب امریکہ نے یمن کے خلاف محاذ کھول رکھا ہے۔ 57 اسلامی ملکوں کی بے حسی کے باوجود حماس اور یمن کے حوثیوں نے امریکہ اور اسرائیل کو تگنی کا ناش نچا دیا ہے۔ حوثیوں نے بحیرہ احمر میں کھڑے امریکی طیارہ بردار جہاز ہیری ٹرومین کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی ہے، جس کے بعد اب امریکہ نیا طیارہ بردار جہاز بحیرہ احمر بھیج رہا ہے۔ ٹرمپ غصے سے باولے ہو چکے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اب کیا کریں۔ دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کسی صورت امن نہیں چاہتے، انہیں صرف اپنا اقتدار عزیز ہے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں۔ اسرائیل نے فضائی حملوں اور وحشیانہ بمباری کے بعد اب غزہ میں زمینی فوج اتارنے کی تیاری کر لی ہے۔ اسرائیل کی کوشش ہے کہ غزہ میں زمینی فوج بھیج کر حماس کی سرنگوں کا نیٹ ورک پتہ چلایا جائے اور تنظیم کا مکمل خاتمہ کیا جائے۔ اگر نیتن یاہو اور ان کے حواری سمجھتے ہیں غزہ کی ناکہ بندی سے یا وہاں زمینی فوج بھیجنے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، تو یہ محض ان کی غلط فہمی اور خام خیالی ہوگی، کیونکہ جنگ بندی سے پہلے بھی اسرائیلی فوج 1.5 سال تک غزہ کی خاک چھانٹتی رہی اور اس دوران آئے روز صہیونی فوج کو حملوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہیں حماس کے خلاف کوئی کامیابی نہیں ملی۔ صہیونی کمانڈوز اپنے یرغمالیوں کو رہائی دلوا سکے اور نہ ہی حماس کے سرنگوں کا نیٹ ورک پکڑ سکے۔ صہیونی فوج نے ایک بار پھر غزہ پر وحشیانہ بمباری کی ہے۔ اس حملے میں حماس کے ترجمان عبداللطیف قانو شہید ہو گئے ہیں۔ حماس نے بھی ان کی شہادت کی تصدیق کرتے ہوئے ان کی موت کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ حماس نے واضح کر دیا کہ اس قسم کی کارروائیاں کر کے صہیونی ریاست اپنے قیدیوں کی زندگی خطرے میں ڈال رہا ہے، کیونکہ اسرائیلی طیاروں کی بمباری کے نتیجے میں اسرائیلیوں کی موت ہو سکتی ہے اور ان کی زندگی خطرے میں ہے۔ حماس نے نیتن یاہو پر واضح کر دیا ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح حملے کر کے وہ اپنے یرغمالیوں کو رہائی دلا سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ نیتن یاہو کو ہماری شرائط پر واپس آنا ہوگا، ورنہ ہم صہیونی ریاست کی دہشت گردی برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین، اسرائیل کی پلاننگ تھی کہ حماس اور یمن پر حملوں کے دوران ہی ایران کے خلاف بھی باقاعدہ جنگ چھیڑ دی جائے، کیونکہ ٹرمپ کی جانب سے ایران کو جوہری معاہدہ کرنے کے لیے 2 ماہ کی مہلت دی گئی تھی۔ اسرائیل نے اس دھمکی اور وارننگ میں ہی اپنے لچ تلنے کا پروگرام بنا لیا تھا، لیکن ایران نے 1.5 منٹ کی ویڈیو جاری کر کے نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ کو بھی پیغام دے دیا ہے کہ جارحیت کی صورت میں ہمارے رد عمل کے لیے تیار رہنا۔ ایران نے اپنے سب سے بڑے زیر زمین میزائل بیس کی ویڈیو جاری کر دی ہے، جس میں سینکڑوں میزائلوں کو تیار حالت میں دیکھا گیا، جو نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ کی تباہی پھیرنے کے لیے کافی ہیں۔ اس سارے معاملے پر آگے چل کر تفصیلی ڈسکشن کریں گے۔ دوستو، اسرائیلی فضائیہ نے جنوب کے بعد شمالی غزہ میں بھی بمباری اور حملے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ آج صبح کیے جانے والے حملے میں حماس کے ترجمان عبداللطیف القانو شہید ہو گئے ہیں۔ حماس کے زیر انتظام چلنے والے ٹی وی چینل الاقصیٰ کے مطابق صہیونی فوج نے جبالیہ میں القانو کے خیمے کو نشانہ بنایا۔ اس حملے میں متعدد فلسطینی بھی شہید ہوئے جبکہ درجنوں زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے خان یونس کے علاقے میں بھی بمباری کی۔ اسرائیل کی جانب سے حالیہ دنوں میں کیے جانے والے حملوں کے دوران یہ حماس کے تیسرے رہنما کی شہادت ہے۔ اسرائیل نے گزشتہ ہفتے دوبارہ سے بمباری اور زمینی کارروائیاں شروع کر کے 2 ماہ سے جاری فائر بندی کو ختم کر دیا تھا۔ اسرائیل بقیہ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے حماس پر دباؤ میں اضافہ کر رہا ہے۔ حماس کے پاس ابھی تک 59 اسرائیلی قیدی باقی ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر غیر معمولی حملے کے دوران میں حماس نے تقریباً 250 افراد کو قیدی بنا لیا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ انہوں نے فضائی حملے دوبارہ شروع کرنے کے احکام اس لیے دیے کہ حماس نے جنگ بندی معاہدے کا پہلا مرحلہ وسیع کرنے سے متعلق تجاویز مسترد کر دیں۔ نیتن یاہو نے اب ایک بار پھر دھمکی دی ہے، اگر حماس نے بقیہ قیدی رہا نہ کیے تو غزہ کی اراضی پر قبضہ کر لیا جائے گا۔ نیتن یاہو کی جانب سے مسلسل اور بار بار قیدیوں کی رہائی پر زور دینا سمجھ سے بالاتر ہے، کیونکہ حماس یہ واضح کر چکی ہے کہ ہم انہیں رہا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن زور زبردستی، دونس اور دھمکی کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ لیکن اسرائیل سے مسلسل نہ صرف ایسے بیانات آ رہے ہیں بلکہ ایسے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں جس سے معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن تک جا چکے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس کا تازہ بیان جلتی پر تیل چھڑکنے جیسا ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر غزہ میں زیادہ سے زیادہ طاقت کے ساتھ آگے بڑھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسرائیل کاٹس نے ایکس پر ایک ویڈیو کلپ میں
غزہ کی پٹی کے رہائشیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فوج جلد ہی غزہ کے نئے علاقوں میں زیادہ سے زیادہ طاقت کے ساتھ آپریشن کرے گی۔ حماس آپ کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہی ہے اور آپ کو اپنے گھروں اور مزید زمینوں سے محروم کر رہی ہے۔ دراصل اسرائیل کا پلان یہ ہے کہ غزہ کے لوگوں کو حماس سے متنفر کیا جائے اور انہیں حماس کے خلاف کھڑا کیا جائے تاکہ وہ لوگ حماس پر دباؤ ڈالیں، لیکن ظاہر ہے ایسا ہونا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے۔ خیر دوستو، حماس نے نتن یاہو اور ان کے حواریوں پر واضح کر دیا ہے اگر اسرائیل نے غزہ پر حملے دوبارہ شروع کرنے کے بعد طاقت کا استعمال جاری رکھا تو غزہ کی پٹی میں موجود قیدی تابوتوں میں واپس جائیں گے۔ حماس کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا کہ صہیونی حکومت کی بمباری سے یرغمالیوں کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہے۔ جنگ میں واپسی بنیامین نتن یاہو کے معاہدے کو ناکام بنانے اور متعصب اسرائیلی وزیر دفاع بن گویر اتمار کی بلیک میلنگ کے سامنے ہتھیار ڈالنے جیسا تھا۔ حماس نے کہا جنگ بندی معاہدے کی ناکامی کی ذمہ داری نتن یاہو پر عائد ہوتی ہے اور عالمی برادری اور ثالثوں کو جنگ بند اور مذاکراتی عمل کو بحال کرانے کے لیے دباؤ ڈالنا چاہیے۔ ناظرین، امریکہ کی جانب سے مسلسل یمن میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر اور عسکری اہداف پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ رات امریکہ نے دارالحکومت صنعاء اور اس کے اطراف میں حوثیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ یمن کے سرکاری میڈیا کے مطابق امریکہ نے 19 فضائی حملے کیے جس میں حوثی ملیشیا کے زیر انتظام ریڈاروں، فضائی دفاعی نظام، میزائل نظام اور ڈرون طیاروں کے مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں میں حوثیوں کے 15 کمانڈروں یا افسروں سمیت 16 فوجی مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ دوسری طرف حوثی بھی مسلسل بحیرہ احمر میں امریکی اہداف اور اسرائیل پر میزائل داغ رہے ہیں۔ جیسے کہ پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یمنی فورسز نے بحیرہ احمر میں موجود امریکی طیارہ بردار جہاز ہیری ٹرومین کو نہ صرف ناکارہ بلکہ تباہ کر دیا تھا۔ ابتدا میں امریکہ نے حوثی فوج کا دعویٰ مسترد کر دیا تھا کہ ٹرومین تباہ ہو گیا ہے، لیکن اب اس خبر کی تصدیق ہو گئی ہے کیونکہ امریکہ نے بحیرہ احمر میں نیا طیارہ بردار جہاز بھیج دیا ہے۔ اب ظاہر ہے سوال یہی ہے کہ اگر وہ جہاز ناکارہ یا تباہ نہیں ہوا تھا تو پھر امریکہ کو نئے بحری جہاز بھیجنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس کا سیدھا سا جواب یہی ہے کہ بحیرہ احمر میں متبادل طیارہ بردار بحری جہاز بھیجنے کی امریکی درخواست یمن کے خلاف اس کی تباہ کن ناکامی کو ظاہر کرتی ہے۔ انصار اللہ کے سربراہ عبد الملک الحوثی کا کہنا ہے کہ یمن کی جانب سے USS ہیری ٹرومین طیارہ بردار بحری جہاز، جبکہ یہ جہاز طاقت کی علامت ہوا کرتا تھا جسے واشنگٹن بڑی طاقتوں جیسے چین اور دیگر ملکوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے استعمال کرتا تھا، لیکن اب اس جہاز کے ناکارہ ہونے کے بعد امریکہ مجبور ہو گیا کہ وہ نیا جہاز بحیرہ احمر میں بھیجے، لیکن ہم اس کا بھی یہی حشر کریں گے۔ دوستو، اب ذکر کرتے ہیں ایران کی دھمکی کا۔ ایران نے اپنے سب سے بڑے زیر زمین میزائل بیس کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا، جہاں جدید ہتھیاروں سے لیس طویل سرنگیں موجود ہیں۔ پاسداران انقلاب کی اس میزائل سٹی کی ویڈیو سے نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ کی بھی کانپیں ٹانگ گئی ہیں، کیونکہ انہیں یہ اندازہ ہرگز نہیں تھا کہ ایران نے ٹیکنالوجی میں اس قدر ترقی کر لی ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کی جانب سے نشر کی گئی 85 سیکنڈ کی ویڈیو میں ایران کے اعلیٰ فوجی افسران میجر جنرل محمد حسین باقری اور IRGC ایروسپیس فورس کے سربراہ امیر علی حاجی ان کو اس خفیہ اڈے کا معائنہ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ہتھیاروں کے ذخیرے میں ایران کے جدید ترین میزائل خیبر شکن، قدر H، سجیل اور پاولینڈ اٹیک کروز میزائل شامل ہیں۔ اس ویڈیو میں خیبر شکن وغیرہ وہ میزائل ہیں جنہیں ایران نے حالیہ دنوں میں صہیونی ریاست پر حملے میں استعمال کیا تھا۔ دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے یہ ویڈیو دراصل امریکہ اور اسرائیل کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہمیں ترنوالا سمجھنے کی ہرگز غلطی مت کرنا، کیونکہ ایران پر حملے کی صورت میں ہمارا ایسا کرارا اور شدید جواب ہوگا کہ اسرائیل اس رد عمل کا سامنا نہیں کر سکے گا۔ لیکن لگتا یہی ہے کہ ٹرمپ نے جو ایران کو جوہری پروگرام سے دستبردار ہونے کے لیے 2 ماہ کی مہلت دی تھی، اب انہیں اس کا جواب مل گیا ہوگا۔ اگر ٹرمپ باز نہیں آئے اور دونوں دھمکیوں کا سلسلہ جاری رکھا تو پھر نہ صرف امریکہ بلکہ اسرائیل کو بھی اس کے سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔